اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو حساب ہوگا، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ارے جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت جب مٹی بن جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہیں موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبضے میں کر لیتا ہے، تمہاری جان نکال لیتا ہے۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا، مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر مکہ کے دور میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی مکی صورتوں میں 2 سبجیکٹ آپ کو ملیں گے۔ نماز کا طریقہ، نماز کی بات، روزے کی بات، زکوٰۃ کی بات، حج کی بات، یہ مدنی صورتوں میں بیان کی گئی۔ مکی صورتوں میں قرآن کی صرف 2 ٹاپک ہے، 2 سبجیکٹ ہے، 2 عنوان ہے، 2 موضوع ہے۔ ایک ٹاپک ہے توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں۔ اور دوسرا ٹاپک ہے آخرت، مرنا ہے، مر کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے یہاں تمہاری نیکیاں، تمہارے گناہوں کو تولا جائے گا، تمہیں اپنے رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ یہی 2 ٹاپک ہے جو مکہ کی پوری زندگی میں نبی اکرم پر قرآن کی آیتوں میں اتارا گیا، اور مکہ والوں کو انہی 2 ٹاپک سے بڑی چڑ تھی۔ جب اللہ کے نبی یہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو مکہ کے کافر یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اے محمد تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو لات کی، ہم تو حبل کی، ہم تو عزا کی، ہم تو منات کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے تو 360 معبود ہیں، ہمارے تو 360 خدا ہیں، تم ایک خدا کی، ایک رب کی، ایک معبود کی بات کرتے ہو، یہ تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ تو ہم سویکار نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو نظریہ اللہ کے نبی نے پیش کیا آخرت کا، اسے بھی مکہ والے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو حساب ہوگا، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ارے جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت جب مٹی بن جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اللہ نے کہا سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہیں یہ لگتا ہے ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے انسان ہم تو تیری انگلیوں کے پور بھی تجھے لوٹا دیں گے، ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی تجھے لوٹا دیں گے، تیری ہاتھوں کی انگلیوں پہ جو ریکھائیں ہیں، جو نشانات ہیں، وہ ہم تیرے ہی لوٹائیں گے، کسی اور کے نہیں لوٹائیں گے۔ بھئی آدھار کارڈ بنتا ہے تو فنگر پرنٹ لیتے ہیں نا، کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک ہے،
ایک انسان، دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں مگر کوئی ایک انسان ایسا نہیں جس کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ کر سکے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے کہا تم ہڈی کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پور بھی تمہیں لوٹا دیں گے. تو آج میرے بھائیوں ہم موت کو یاد نہیں کرتے. موت کو ہم کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی جنازہ نکلتا ہے، جب ہم اپنے کسی قریبی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہاں ہے تو یہ موت بڑی عبرت کی چیز ہے. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بے جان ہو جاتا ہے، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اس کی باتیں رہ جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، اسے دیکھ نہیں سکتے. ماں سے بڑی محبت ہے، باپ سے بڑا پیار ہے، بھائی سے بڑی محبت ہے. مرنے کے بعد کون کس کے کام آتا ہے بھائی؟ انسان قبر کے اندر چلا گیا، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا. اتنی ترقی کر گئی دنیا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو گیا، کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے. اب تو صاحب محلے میں شادیاں کہاں ہو رہی، اب تو لان میں ہو رہی ہیں. اب لان بھی جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہے، جتنا بڑا آدمی ہے اتنے بڑے لان میں اس کی شادی ہو رہی ہے. ایک دن کی خوشی پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. دولت ہے، آدمی لٹا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے. لیکن آپ غور کریں، اتنی دولت ہونے کے باوجود موت سے ہم اپنے اپنوں کو بچا نہیں سکتے. اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر نقشہ کھینچا، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو، جب انسان کی جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب انسان کی روح اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی جان نکل رہی ہے، شوہر کے سامنے بیوی جا رہی ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے ہم موت کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اے انسان، تو نے تو اپنے رب کو جانا ہی نہیں، تو نے تو یہ سمجھا کہ تمہارا رب تم کو دیکھتا نہیں ہے، تمہارا رب تو تم سے بے خبر ہے. مرنے والے کی چارپائی کے قریب بیٹھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تو میں بیٹھا ہوا ہوں. بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کا ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں، اپنے باپ سے سب سے زیادہ قریب تو میں ہوں. اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تو ہم ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. میرے بندو، تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے اور کسی کی طاقت تمہارے اوپر نہیں ہے، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کر کے دکھا دو. بڑے بڑے ڈاکٹر جن کی زندگیاں گزری ہیں میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرنے میں، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اب یہ ان کو دعا کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. یہ موت وہ چیز ہے میرے بھائی جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اپنی حد میں رہو.